یہ دل جب قیمتی بن جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت دے نہیں سکتی. یہ جب دل اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں سما جاتے ہیں، پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، پھر دنیا اس کی قیمت نہیں بن سکتی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی ایک آیت سے ایک عجیب زبردست مثالی تفسیر بیان کی ہے، بڑا عاشقانہ نقطہ بیان کیا ہے. وہ آیت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، پہلے وہ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا، لیٹر آ گیا. ملکہ سمجھدار تھی، اس نے اپنی کیبنٹ کو بلایا اور کیبنٹ میٹنگ میں اس نے کہا کہ بھی بولو کیا کرنا ہے. تو سب نے کہا ہم آپ کے فرما بردار وفادار، لڑنا ہے تو ہم تیار، قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ طے کریں، ہم نے تو بس آپ کو ساری اتھارٹی دے دی. ملکہ بلقیس بڑی سمجھدار تھی، انہوں نے کیا فرمایا، قرآن مجید کے اندر آتا ہے، کہنے لگیں ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. اس آیت میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہو جائے، ان الملوک بادشاہ، دخلوا داخل ہو جائیں، قریہ ایک بستی، کسی بستی میں، افسدوها فساد مچا دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، جو لوگ وہاں پہ عزیز عزت دار ہوتے ہیں، عہدے والے، ان کو باہر نکال دیتے ہیں. تو اس نے صلح کا فیصلہ کیا، اس نے کہا ہم نے لڑنا نہیں. یہ تو ایک جو واقعہ تھا اس کے مطابق اس کی تفصیل ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک عجیب خوبصورت مثال بنائی، قائم کی. فرمایا کہ اگر ہم ان الملوک سے مراد مالک الملک کو لے لیں، ان الملوک سے مراد مالک الملک کو لے لیں کہ اللہ رب العزت کی ذات، اذا دخلوا جب داخل ہو جائے، قریہ سے مراد دل کی بستی کو لے لیں، جب مالک الملک کسی کے دل کے اندر داخل ہو جائیں، دل کی بستی میں داخل ہو جائیں، افسدوها انقلاب آ جاتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، وہ دنیا جو دل کے اندر بڑی معزز تھی، بڑا مقام تھا، اس کو رون کے باہر نکال دیا جاتا ہے، اللہ کی محبت چھا جاتی ہے. یہ کیفیت ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی اور حاصل کرنی. ایک آدمی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت آپ قرآن بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، دل اثر نہیں لیتے، اثر ہی نہیں ہوتا، تو ہمارے دل سو گئے ہیں. ایک آدمی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگا حضرت آپ قرآن و حدیث کی باتیں بیان کرتے ہیں، ہمارے دل اثر قبول نہیں کرتے، تو گویا ہمارے دل سو گئے. فرمایا سو نہیں گئے، مر گئے. سونے والے کو جھنجھوڑا جائے جاگ جاتا ہے، لیکن کوئی لیٹا ہوا اور جھنجھوڑنے سے نہیں جاگ رہا، اس کا مطلب مر چکا ہے. مرنے والا نہیں جھنجھوڑنے سے ہوتا. تو اگر قرآن و حدیث سن کر دل نہیں جاگ رہا اور جھنجھوڑ نہیں، اور رمضان کے بھی دن ہوں اور دل اگر نہیں متوجہ ہو رہا، تو دل مردہ ہو چکے. اب اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، ویسے ہی روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. جسمانی بیماریوں کا علاج کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، روحانی بیماریوں کا علاج بھی ضروری ہوتا ہے. جو روحانی بیماریاں کیا ہیں، حسد، تکبر، انا، بلا وجہ کا غصہ، بدنیتی، اس قسم کی چیزیں، اگر ہم نے ان کا علاج نہیں کروایا، رشتہ داریاں تو قطع رحمی، بخل، اگر ہم نے ان کا علاج نہیں کیا، نہ کروایا، تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں. اور یہ پکی بات ہے، انسان اپنا علاج خود نہیں کر سکتا. کسی کو کوئی بھی بیماری ہو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. روحانی بیماری کے لیے پھر اللہ والوں کے پاس، مشائخ کے پاس آنا پڑتا ہے. پھر وہ ذکر کی تفصیل بتاتے ہیں، انسان ذکر سیکھتا ہے، کرتا ہے، کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ یہ دل صاف ہوتا ہے. ایسے منٹوں میں کچھ نہیں ہوتا، زندگی لگانی پڑتی ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہیں، 5-5 10-10 سال لگ جاتے ہیں. قلب کو قلب سلیم بنانا آسان کام نہیں ہے. جو شروع میں آیت پڑھی تھی وہ یہی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ ہمارا مال ہمارے کام آئے گا، نہ ہماری اولاد. کام کیا آئے گا؟ قلب سلیم. قلب سلیم کے لیے ذکر کی ضرورت ہے. ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت. بصارت کہتے ہیں آنکھوں کی بینائی کو، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی بینائی کو. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں کیا فرمایا؟ انہم کانوا قوما عمین، اندھی قوم تھی. آنکھیں تو تھیں ان کی، دل اندھے تھے. اور کیا فرمایا ایک اور جگہ؟ فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی، جو دنیا کے اندر اندھا بنا رہا میرے احکامات سے، فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، وہ قیامت کے دن بھی اندھا کھڑا ہوگا. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اندھے ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ہم غفلت کے ماحول میں ہیں. غفلت کا ماحول ہمیں بہت سارے نقصانات دیتا ہے. ایک نقصان یہ ہے کہ ہمیں حق سمجھ میں نہیں آتا. حق سمجھ میں نہیں آتا. جب دل سمجھ جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ وہ دل عطا فرما.
اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو، بس تیرے کے ساتھ جڑا ہو۔ یہ اللہ والوں کے دل کی کیفیات ایسی ہی ہوتی ہیں، ہمیں اللہ یہ دل عطا فرما دے۔